مظہر عباس صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہمیں کیوں تعجب کے اوپر خاص طور پہ سر بات کیجیے گا. ہمیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ طالبان ایسے ہی تھے اور طالبان ایسے ہی ہیں. ان کا جو بھی جسٹس سسٹم ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. انہوں نے اس کو کوئی قانونی شکل دے دی ہو, کوئی تحریری شکل دے دی, لیکن ان کا جو انڈکلیئرڈ سسٹم رہا ہے افغانستان میں بھی اور ایون افغانستان سے باہر بھی, اور ایون اگر پاکستان میں جہاں جہاں ان کا انفلوئنس رہا ہے افغانستان کا یا افغان طالبان کا یا تحریک طالبان کا, وہ ایسا ہی رہا ہے. وہ اب پاکستان کے اندر بھی قبائلی علاقوں میں ایسی ہی سزائیں دیتے رہے ہیں. تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں پہ جو وہاں کیا جا رہا ہے. تو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو طالبان کے یہ جو قوانین ہیں ان پر خود جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, جو ہمارے علماء کرام ہیں, وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. کیونکہ یہ بالکل جو جس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے, تو اسلام میں تو اس طرح کے طبقات کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو سب برابر ہیں اور برابری کی بنیاد پر کا تصور ہے, چاہے وہ انصاف کا معاملہ ہو, مساوات کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں. تو یہ لیکن میرا کہنا, آپ کا کہنا, باقی جو پینلسٹ کا کہنا اور بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ خود علماء کرام اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں, جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اس سلسلے میں. باقی جو چیزیں ہیں, ظاہر ہے اس وقت وہاں کیونکہ ہم نے ایک زمانے میں طالبان کو بہت سپورٹ کیا ہے, تو ہمیں بھی اپنی اس پالیسی کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اب ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ہم کس وقت ری وزٹ کرتے ہیں؟ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے اور کمپلیٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو آج جو وونڈڈ افغانستان ہے, وہاں جو صورتحال ہے معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ جو صورتحال ہے, اس کو وہ جس طریقے سے بھی وہ کنٹرول کرنا چاہیں, وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح انہوں نے طالبان کے خلاف بات کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے, کہیں نہ کہیں افغانستان کے اندر کوئی انٹرنل اسٹرائف چل رہی ہے, چاہے وہ داعش سے ہو یا دیگر اس سے ہو, جس کو دبانے کے لیے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ آپ طالبان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں, اس پر سزائیں ہوں. باقی تو اپنی جگہیں ہیں. تو وہاں جو ایک ٹسل چل رہی ہے بٹوین آئی ایس ایس اور طالبان, اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ کس طریقے سے کس کے کنٹرول میں ہے اور کہاں کیوں وہ اس طرح کی چیزیں لا کر وہ حاصل, کیونکہ اس وقت تو افغانستان کے اندر کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے. معاشی طور پہ لوگ مارے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہاں جو برف باری اور وہ صورتحال ہوئی ہے, وہاں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اچھا مذہب آپ کی ایون پینلسٹ میں سے کسی کی ہماری جو مذہبی قیادت ہے اس سے بات ہوئی, یا مذہبی جماعتوں کی کسی رہنما سے, ترجمان سے بات ہوئی کہ کیا کوئی وہ رسپانس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا دیں گے, یا آپ کیا ایکسپیکٹ کریں, کیا آ سکتا ہے رسپانس؟ دیکھیں میری بات تو نہیں ہوئی ہے, لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ, کیونکہ یہ جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ اگر خاموشی رہتی ہے تو وہ بڑا تعجب خیز بات ہوگی. اور اس لیے ہم دیکھیں, ایک آدھ دن دیکھیں, شاید کوئی اس پر کوئی رائے آئے, اس کے اوپر دیکھ کے ریاکشن آتا ہے. اچھا فخر درانی صاحب یہ بتائیے گا اس وقت اس قانون سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اندر خانے تو یہ سب کچھ چل رہا تھا, لیکن اس کو فارملائز اب کیوں کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں علینا, جو مظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ارشاد بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کابل اور قندھار کے اندر بہرحال ایک رفٹ ہے, جو ایک طالبان کے اندر ایک پولیٹیکل فیس ہے, وہ جو ہے وہ ریسٹرکشن کو کم کرنا چاہتا ہے, وہ انٹرنیٹ کی بحالی بھی چاہتا ہے, وہ باقی بھی اس حوالے سے گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہے. لیکن جو قندھار کی سوچ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. دوسری ایک بات آپ جو کہہ رہی تھی, جو مذہبی ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر, وہ اس کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے, یا اوورآل جو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں جو طالبان کی خاص طور پہ جو افغان طالبان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ ہے, ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے, وہاں پہ
ابھی بھی خاص طور پہ جو تحریک طالبان پاکستان یا جو فتنۃ الخوارج ہے وہ انہی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے اور ان کی فیملیز یہ زیادہ تر ٹرائبل ایریاز میں رہتی ہیں. تو اس کا مطلب جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جو کابل میں ہوتا ہے اس کے اثرات پشاور اور کوئٹہ میں ہوتے ہیں, تو اس کا ایک بہت بڑی جو آبادی ہے پاکستان کے اندر جو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس کو نہ صرف یہ کہ وہ فالو کرتے ہیں اور اس کا اثر آگے پڑے گا ہماری سوسائٹی کے اندر بھی. یہ جو ایکسٹریمزم والی بات ہے, بھٹی صاحب یہ اس کا آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ سوسائٹی بڑی بدل چکی ہے, معاشرہ آگے نکل چکا ہے, اب اس طرح سے اثر نہیں ہوتا. دیکھیں سوسائٹی اگر بدلی ہوتی تو ہمارے جو ٹرائبل ایریاز کے اندر ابھی بھی وہی جو قواعد ہیں طالبان کے حوالے سے ابھی بھی کوڑے مارے جاتے ہیں. ایون پاکستان کے اندر بھی جو ایریاز ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ جو صرف افغان طالبان کی طرف سے یہ پالیسیز ہیں وہ صرف افغانستان کے اندر, کیونکہ ڈیورن لائن کے دونوں طرف جو ہے یہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہے آبادی, یہاں پہ جو قبائل ہیں ان کی آدھی آبادی اس سائڈ پہ آدھی دوسری سائڈ پہ. بہت ہی تشویشناک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بے نظیر شاہ صاحب آپ اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ نہیں علینا, جو فخر پہلے بات کر رہے تھے وہ میرے خیال سے بہت اہم ہے کہ ایک ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ بن سکتا ہے, اس کا اثر ہم پہ اور جو آس پاس کے باقی ممالک ہیں افغانستان سے جڑتے ہیں ان پہ پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جس طرح یہ جو گھٹن کی جو فضا ہے یہ بڑھے گی. تو لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو افغان مہاجرین ہیں جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں ہم ان کو کس جگہ واپس بھیج رہے ہیں. بالکل صحیح.